اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت سب سے بڑی بلا ہے اور تکفیر کے پیچھے سب سے بڑا جو داعیہ ہے اسی جہالت کا ہے۔ ہم سوچتے ہیں اس نے ایسا کہہ دیا، اس کا تو یہ مطلب ہوا، یہ لوگ ایسا مانتے ہیں، اس کا تو یہ مطلب ہوا، اور کافر بناتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں جس آدمی نے کسی دوسرے کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، زمانہ حضرت علی کا آیا۔ حضرت علی سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاص طبقے نے، جن کو مورخین سبائی گروپ کہتے ہیں، اس گروپ نے مسلمانوں میں نئے نئے افکار، نئے نئے خیالات پیدا کرنا شروع کیے۔ بنیاد دینداری میں غلو، حاکم وقت کے خلاف ذرا سی باتوں پہ نامناسب تبصرے۔ حضرت عثمان غنی کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کی گئیں، ان کو بدنام کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کہا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور بنانے والا یہی گروپ تھا۔ زبردستی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صورتحال جتنی خراب ہے، ایسی صورتحال میں خلیفہ بن کے یہ ذمہ داری اپنے سر لے کر اس کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ لیکن انہوں نے ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، اور یہ بھی کہا کہ جانتے ہو جو حال ان کا ہوا وہی حال آپ کا ہوگا، ورنہ آپ قبول کر لیجئے۔ بہرحال قبول کر لیا۔ انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی ان تمام عمال اور گورنروں کو معزول کرایا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمال اور گورنر تھے۔ ان میں حضرت معاویہ بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو کوئی سزا نہیں دینے دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان ہمارے خاندان کے تھے، یا تو قاتلوں کو ہمارے حوالے کریں یا ان کو آپ قتل کریں۔ اور ظاہر ہے کہ حالات اتنے مشکل تھے کہ ان میں سے کسی بھی بات پر عمل کرنا دشوار تھا۔ ادھر ان لوگوں نے زبردستی حضرت معاویہ کو معزول بھی کرایا۔ بات بہت زیادہ بڑھ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت معاویہ خون عثمان کا مطالبہ لے کر اٹھے، اور پوری امت دو فرقوں میں، دو طبقوں میں بٹ گئی۔ بنو امیہ اور دیگر لوگ، اور اہل شام اور اہل عراق۔ نتیجہ دو بڑی خونریز جنگوں کی شکل میں سامنے آیا، جمل اور صفین۔ حالات جب بہت زیادہ خراب ہو گئے، جنگ میں ایک گروپ نے یہ مطالبہ کیا، بیننا و بینکم کتاب اللہ، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب کے ذریعے ہوگا، تلوار کے ذریعے نہیں، لہذا جنگ بند کر دی جائے۔ یہ ایک جنگی چال تھی، جنگ بند کر دی گئی۔ حضرت علی منع کر رہے تھے کہ جنگ بند مت کرو، بس اب تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے، ہمارے مخالفین ہار جائیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے۔ لیکن انہی لوگوں نے حضرت علی کو مجبور کیا کہ ہتھیار نہ اٹھائے جائیں، جنگ بند کر دی جائے۔ جنگ بند کر دی گئی۔ پھر سے دونوں فریق جمع ہوئے، کیا کیا جائے؟ کچھ لوگوں کو درمیان میں حکم بنا کر
ان کے حوالے یہ مسئلہ کر دیا جائے، وہ جو فیصلہ کریں اس کو مان لیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک گروپ، کچھ لوگ حضرت معاویہ کی طرف سے، کچھ حضرت علی کی طرف سے حکم بن کر ایک الگ جگہ پر جا کر پہلے انہوں نے بحث و مباحثہ کیا، پھر کچھ تجویزیں رکھی گئیں اور طے یہ ہوا کہ معزول کر دیا جائے دونوں کو، ایک الگ سے دوسرا حاکم بنایا جائے، امیر اور خلیفہ منتخب کیا جائے۔ لیکن جب یہ بات جو انہوں نے فیصلہ کی تھی آ کر یہاں سنائی گئی تو حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ حکم تھے، ان سے کہا گیا آپ سنائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں معزول کرتا ہوں حضرت علی کو اور حضرت معاویہ کو، دونوں کو ایک تیسرے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ تو ادھر کے آدمی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے آدمی کو معزول کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے جو آدمی ہے اس کو معزول آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بات پھر پھنس گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آدمی کو معزول نہیں کرتے۔ اسی گروپ نے جس نے زبردستی جنگ بند کرائی تھی ایک نعرہ لگایا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے ہوتے ہوئے حاکم انسانوں کو مان لیا یہ کافر ہو گئے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا، حاکم اللہ ہے۔ جب حاکم اللہ ہے تو انسانوں کو حکم کیسے مان لیا ان لوگوں نے؟ یہ سب کافر ہو گئے۔ توبہ کرو، کفر سے توبہ کرو سب کے سامنے کہ ہم کافر ہو گئے تھے، دوبارہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ عجیب معاملہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کی بڑی تعداد یہی مطالبہ لے کر حضرت علی کے ساتھ بھڑ گئی، اور یہیں سے ایک بہت بڑا گروپ خارجیوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی کا خون، پھر حضرت علی کی شہادت انہی خارجیوں کے افکار و نظریات کی بنا پر ہوئی۔ دیکھیں کیا چیز نکل کر سامنے آئی، غلو۔ ایک آدمی نے نعرہ لگایا کہ کتاب اللہ سے فیصلہ ہو، کتاب اللہ سے بہتر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے جب کتاب اللہ سے فیصلہ کرنا ہے، لہذا جنگ بند کرو۔ امیر کو، خلیفہ کو اسلام نے اختیار دیا ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ مانا جائے گا۔ انہوں نے زبردستی اس پر دباؤ ڈال کر جنگ بند کرا دی، کتاب اللہ سے فیصلہ ہوگا۔ اور پھر جب کسی کو حکم بنایا گیا تو کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ انہوں نے قرآن کی مخالفت کی۔ یہ بات بڑی لمبی ہے اور خوارج کی تاریخ اس مختصر وقت میں نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کافر بنانے کے لیے کبھی آدمی کے اندر عقیدت کا غلو، کبھی اسلام سے محبت کا غلو، کبھی کتاب اللہ سے محبت کا غلو، کبھی رسول اللہ سے محبت کا غلو، اور کبھی دینداری کا چڑھا ہوا تیجا نشہ، یہ چیزیں ہمیشہ بنیاد بنتی ہیں تکفیر کی۔ اسی کو بنیاد بنا کر لوگ دوسروں کو کافر بناتے ہیں۔ ان لوگوں نے وہی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی، اور یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ دیکھیے دو طرح کا کردار ہمارے سامنے آیا۔ حضرت علی خلیفہ برحق ہیں، لہذا ان کا ساتھ دینا ضروری ہے، اور ان کے مخالفین کو مارنا، قتل کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سارے واقعات آپ نے ہو سکتا ہے کبھی سنے ہوں، لیکن دو ایک چیزیں اس میں ایسی ہیں جو میرے موضوع سے تعلق رکھتی ہیں، اور انہی کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ ہوتی تھی دن بھر، صبح سے شام تک جنگ ہوتی تھی۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو جنگ روک دی جاتی تھی، اذان ہوتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت سے نماز پڑھاتے،
جب حضرت علی جماعت سے نماز پڑھاتے تو حضرت معاویہ کے ساتھ مل کر جو لوگ حضرت علی سے اور ان کی فوج سے لڑتے تھے وہ لوگ بھی حضرت علی کے پیچھے آ کر نماز پڑھا کرتے تھے. ہے نہیں تعجب کی بات؟ صبح سے شام تک جنگ کرتے ہیں اور جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں حضرت علی تو ان کے پیچھے آ کر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنگ کفر اور اسلام کی نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ جمل جیت گئے تو اسی گروپ نے جو لوگ اس جنگ میں شریک تھے ان کے مال لوٹنا شروع کیے اور مطالبہ کیا کہ ان کا مال ان سے لے کر ہمارے درمیان مال غنیمت کی حیثیت سے تقسیم کر دیا جائے اور ان کو غلام بنا لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کہا کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کہا کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی کہ تمہیں مال غنیمت دیا جائے اور ان کو غلام بنا لیا جائے. کہا کہ مال غنیمت اگر نہیں ملے گا تو جنگ کیوں ہو رہی تھی؟ کہا کافر نہیں ہیں، اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی تھے لیکن ہمارے خلاف بغاوت کر کے چڑھ کر آئے تھے، اس لیے ہم جنگ کر رہے تھے تاکہ ان کو اطاعت و فرما برداری کرنے پر مجبور کریں. کافر مان کے ہم نے ان سے جنگ نہیں کی. اللہ کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں ان لوگوں پر. دینداری، تقوی شعاری، پرہیزگاری در حقیقت یہ تھی. جنگ کرتے تھے صبح سے شام تک لیکن کافر مان کر نہیں، اسلام کے کسی حکم کو بدل کر نہیں، کسی مسلمان کی تکفیر کر کے نہیں. ان لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا. اس جنگ میں حضرت عائشہ بھی شریک تھی. حضرت علی نے پوچھا اچھا بتلاؤ مائی عائشہ. حضرت عائشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، کون ان کو اپنے حصے میں لے گا؟ کیا وہ تمہاری ماں نہیں ہے؟ کیا وہ تمہارے رسول کی زوجہ محترمہ نہیں ہے؟ آخر اس بات پر یہ سارے کے سارے لوگ خاموش ہو گئے. خارجیوں کو بہت سمجھایا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناظرے مباحثے خارجیوں کے ساتھ تاریخ میں بہت مشہور ہے. اسی مسئلے کو لے کر کہ آپ نے حکم کیسے بنایا؟ حاکم تو اللہ ہے، دوسرا تو کوئی حاکم ہو ہی نہیں سکتا، آپ کافر ہو گئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں تمہاری بات سننا چاہتا ہوں، کس بنیاد پر تم ان کو کافر کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ اس بنیاد پر کہ انہوں نے انسانوں کو حاکم مان لیا، حاکم تو اللہ ہے. تو کہا اچھا قرآن جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں. پڑھا ہے. مانتے ہو؟ مانتے ہیں. دیکھو اللہ رب العزت کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہو جائے اور بات آگے نکل جائے، کسی طرح نہ بنتی ہو، تو ایک عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے حاکم لو، ان کو حکم بناؤ اور ان کے سپرد یہ معاملہ کرو. وہ جو فیصلہ کریں یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. کیا خیال ہے تمہارا؟ کافر ہو گئے وہ. اپنی گمراہی سے بہت سارے لوگ باز آگے، ہزاروں کی تعداد میں ایک دن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے سے انہوں نے توبہ کر لی. پھر بھی ایک گروہ ان کا رہا. آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلائی. جنگ ہوئی، بڑی تعداد میں قتل ہوئے یہ لوگ. جنگ ختم ہوئی تو کہا ڈھونڈو اس میں ایک ابو السدیہ ہوگا. ڈھونڈا گیا
کیسا ہوگا وہ؟ کہا کہ اس کے ایک پیٹھ پر پستان کی طرح سے ایک گھنڈی سی ہوگی، ڈھونڈو تلاش کرو۔ ڈھونڈا گیا، نہیں ملا۔ کہا کہ نہیں ہے، کہا کہ نہ ایسا ہو نہیں سکتا، پھر ڈھونڈو۔ پھر جا کر ڈھونڈا گیا، نہیں ملا۔ لاشوں کے چٹھے لگے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے کہا قسم پروردگار کی یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، میں نے اپنے کانوں سے رسول اکرم سے سنی ہے، ڈھونڈو۔ خود بھی شریک ہوئے۔ لاشوں کو جب پلٹ پلٹ کر دیکھا گیا تو اس میں وہ آدمی ملا۔ آپ نے فرمایا، رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ یہ اور اس کے ساتھی جو لوگ ان سے قتال کریں گے وہ دنیا کے سب سے بہتر لوگ ہوں گے، اور جن کو یہ قتل کریں گے وہ دنیا کے سب سے بہتر لوگ ہوں گے، اور یہ دنیا کے سب سے بدتر لوگ ہوں گے قتل ہونے والے۔ وجہ کیا تھی؟ معمولی معمولی باتوں پر کفر کے فتوے لگا دینا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معمولی لوگ نہیں، حضرت عثمان غنی، علی مرتضی، یہ ان لوگوں میں ہیں ایک بار نہیں دسیوں بار جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، علی جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ اور غزوہ اسیرہ کے موقع پر جب رسول اکرم کے پاس وہ مال لے کر آئے تو آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما فعل بعد، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جن لوگوں کی یہ فضیلتیں تھیں ان لوگوں کو یہ ظالم لوگ اپنی جھوٹی اور کچی دینداری کی وجہ سے کافر بتاتے تھے۔ ایسے ہی یہ تکفیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں، آپ نے حضرت علی سے فرمایا تم اور میں ایسے ہیں جیسے موسیٰ اور ہارون۔ بات لمبی ہے، اس کو مختصر کر کے بتلاتا ہوں۔ اس حدیث کو لے کر بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ رسول اکرم کے بعد خلیفہ حضرت علی، جن لوگوں نے آپ کو خلیفہ نہیں بنایا ان لوگوں نے آپ کا حق مارا، وہ سارے کافر ہو گئے۔ رافضیوں کا ایک بڑا گروہ تمام صحابہ کرام کی تکفیر کرنے لگا۔ کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا، ارے ظالموں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں بھائی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون خلیفہ نہیں ہوئے، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہو گئی تھی۔ اگر یہ تشبیہ کلی طور پر مطابقت چاہتی ہے تو اس سے تو خلافت کا مسئلہ ہی نہیں ثابت ہوتا، لیکن اس کے باوجود رافضیوں کا ایک گروہ صحابہ کرام کو کافر کہتا رہا، آج بھی کہتا۔ یہ تکفیر اسی طرح سے معمولی معمولی باتوں کی بنا پر تاریخ کے مختلف ادوار میں چلتی رہی۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں اس نے ایسا کہہ دیا، اس کا تو یہ مطلب ہوا، انہوں نے ایسا لکھا، اس کا تو یہ مطلب ہوا، یہ لوگ ایسا مانتے ہیں، اس کا تو یہ مطلب ہوا، اور کافر بناتے رہتے۔ فقہائے کرام وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں لازم المذہب لیس بلازم، عبارتوں سے جو کچھ لازم آ رہا ہے، باتوں سے جو کچھ لازم آ رہا ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ آپ اس کو لازم کہہ رہے ہیں لیکن اللہ رسول بھی اس کو لازم کہتے ہیں نہیں۔ آپ ان بنیادوں پر کسی کو کافر کہیں؟ آج ہمارے زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کی نماز کسی کے پیچھے نہیں ہوتی، یہاں تک کہ امام حرم کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ نماز میں سجدہ نہیں کرتے، اور یہ نماز میں ایسا نہیں کرتے، اور یہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں جماعت کے ہیں،
कोई जमात, नाम रख लेना, इससे आदमी काफिर हो जाता है, काफिर हो जाता है। जाहिल, जहालत सबसे बड़ी बला है, और तकफीर के पीछे सबसे बड़ा जो दाइया है इसी जहालत का है। इस्लाम ने, फुक़हाए किराम ने इन बुनियादों पर किसी की तकफीर करने की इजाजत नहीं दी। हद तो यह है कि अल्लामा इब्न तैमिया, इब्नुल क़य्यिम, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और दीगर हजरात ने वजाहत से यह बात लिखी, एक आदमी कुफ्र करता है, हम कहेंगे कि यह कुफ्र है। बिदात करता है, हम कहेंगे उसका यह काम बिदात है। फिस्क करता है, हम ये कहेंगे इसका यह काम फिस्क है। क्या उसको काफिर, फासिक और बिदती कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि उसमें शुबहा हो सकता है, एहतिमाल हो सकता है, जहालत हो सकती है, कोई गलत फहमी उसकी बुनियाद हो सकती है। अगर उसको कोई गलत फहमी है, वो दीन को नहीं जानता है, जाहिल है, या हो सकता है कोई शुबहा उसको लाहिक हो गया है, तो इन बुनियादों पर उसको काफिर, फासिक, बिदती नहीं कहा जाएगा। इज़ा जाअल इह्तिमाल बतलल इस्तिदलाल। तकफीर का मसला बहुत ही खतरनाक है। जो लोग आजकल ये कारोबार चला रहे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए। इस्लाम की सारी तालीमात हमारे लिए ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस्लाम में लोगों को दाखिल करें, ये नहीं कि हम इस्लाम से निकाल कर बाहर करें। आजकल हमारे हालात जो हिंदुस्तान में है निहायत नागुफ्ताबे हैं। हम हुकूमत को दोष देते हैं, बिरादरान वतन को दोष देते हैं, सियासी पार्टियों को दोष देते हैं और दूसरे लोगों को दोष देते हैं। कभी हमने सोचा है कि सबसे बड़ा दोष तो हमारा ही है? हमारा इंतशार, हमारा इख्तिलाफ और हमारा अलग अलग टोलियों में बट जाना, ये सबसे बड़ा सबब है हमारी जिल्लत का, इस ख्वारी का। आज एक आदमी खड़ा होता है किसी सीट के लिए, 10 आदमी हमारे खड़े हो जाते हैं उसको हराने के लिए। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे यही गिरोहबंदी है, मजहब की तफरीकात हैं, कहीं बिरादरीवाद है, अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरियात हैं। खुदारा तकफीर से बचिए। रसूल अकरम फरमाते हैं जिस आदमी ने किसी दूसरे को काफिर कहा, अगर वो काफिर नहीं है तो कहने वाला काफिर हो जाता है। कुफ्र से बचिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। परवरदिगार हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तकफीर मुस्लिम से परवरदिगार हमें निजात में रखे और हर एक मुसलमान की इज्जत और एहतराम करने की तौफीक बख्शे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम साहब, जो तकफीर मुस्लिम एक भयानक जुर्म पर अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। हम बेहद ममनून हैं मौलाना के।